السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا لیکچر براٹا کار پر ہے۔ استوا میں دوستو سب سے جو منفرد علامت ہے، سب سے خاص، سب سے اہم، سب سے ضروری ایک ایسی علامت کہ پہلی دفعہ ہی آپ جب اس میں مزاج کا کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا براٹا کار مزاج کا، تو آپ پہلی ہی ملاقات میں اس علامت کو پہچان جائیں گے۔ وہ ہے بچوں جیسی حرکات، بچوں جیسی باتیں کرنا، بچوں جیسے سوچنا اور بچوں جیسی ہنسمکھ ہونا اور بچوں جیسے ناقابل اندیش ہونا۔ یہ جو صفت ہے نا، بچپنا پن، تو یہ اس دوا میں غالب ہے۔ یہی ایک علامت ہے جس علامت کی مدد سے آج تک میں نے بے شمار کیس جو نا براٹا کار کے ڈیل کیے ہیں، اور اس دوا کی سب سے منفرد علامت ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ انفرادیت ہومیوپیتھی کا خاصہ ہے، اور جس شخص کے ادویہ کی منفرد علامات ہی یاد نہیں، یا یہ کہ مریض کی منفرد علامت تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کبھی بھی ہومیوپیتھی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری اس میں ایک علامت جس سے کچھ میں نے کوئی 5-6 کیس حل کیے ہیں، مگر فی الوقت تو میں اس علامت کو استعمال نہیں کر رہا۔ وہ علامت یہ ہے کہ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ٹانسلز کا ان کا جو ایشو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سال میں اکثر دفعہ گلے کے غدود کا خراب ہو جانا، سرخ ہو جانا، درد کرنا، سخت ہو جانا، یا اس میں سویلنگ ہو جانا، یا ان کا پکنا، یا ان میں اینٹھن کھنچاؤ وغیرہ، یا ان میں درد، یہ علامت ہے، یا ٹانسلز کا رجحان۔ تو اس علامت سے کے ساتھ میں نے 2-4 اور علامتیں ملا کر کچھ کیس حل کیے، مگر فی الوقت اس علامت کو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور اب بھی فی الوقت جو چیز ہے، اس جو بھی براٹا کار کا مریض آتا ہے تو میں اس کی باتوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے، بچوں جیسی حرکات ہے، بچوں جیسی جلد بازی ہے، بچوں جیسی ناقابل اندیش ہے، بچوں جیسے سادہ اور ہنسمکھ معصوم ہونا، اگرچہ اس کی عمر 20-30 سال ہو تب بھی ایسا ہے۔ تو یہ اس کی مرکز ہے، اس کو جان لیں، اس کو سمجھ لیں، یاد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم دوستو اس کے تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ براٹا کار کی جو پہلے دماغی علامات بیان کرتے ہیں کہ ان کا دماغ کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کا مزاج، ان کی اچھی بری صفات، اور اس کے بعد اس کی خواہش نفرت، پھر علامات عامہ اور جسمانی ساخت۔ تو اس سے تو آپ کو اس کی شخصیت، پرسنالٹی کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اصل مدعے پر، وہ ہے جسمانی علامات۔ جسمانی علامات سے مراد ہیں وہ امراض جن امراض میں عموماً براٹا کار مزاج کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، ان امراض کا بیان۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے براٹا کار کے بارے میں بنیادی باتیں، یہ خنازیر مزاج کے ہوتے ہیں، یہ انسان میں اکثر دفعہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے۔ سورک مزاج کے ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی میں سوزاک کا رجحان میں پایا جاتا ہے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جا کر ان کو سوزاک ہو سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سوزاک کی اصل قبض ہے اور صفرا کی جسم میں کثرت ہے۔ سادہ مزاج ہوتے ہیں، یہ بڑے شاطر قسم کے بھی نہیں ہوتے، لیکسس کی طرح، کونیم کی طرح، نہ ہی کمینے ہوتے ہیں فلورک ایسڈ کی طرح، نائٹرک ایسڈ کی طرح، تھوجا کی طرح، بلکہ یہ سادہ مزاج کے ہوتے ہیں، مرک سال کی طرح۔ صفراوی مزاج ان کے جسم میں بلغم اور سودا اور خون سے زیادہ صفرا ہوتا ہے۔ بدگمانی، یہ جو علامت ہے نا دوستو، شروع میں کچھ کیس 4-5 کیس ہے نا اس علامت کی مدد سے میں نے حل کیے تھے، تو یہ بھی علامت اس قابل ہے کہ اس کو ہم پہلا درجہ دیں۔ اب یہ جو علامت ہے،
یہ بڑی ہی عجیب علامت ہے. عموماً ہر انسان میں یہ چیز ہوتی ہے، بدگمانی اکثر انسانوں میں ہوتی ہے، مگر براٹا کار میں کچھ بہت ہی زیادہ ہے. یہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے نا تو ان کو مسلسل پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو مسلسل اس بات کا وہم ہوگا کہ یہ میری بدخوئی کر رہے ہیں، میرے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. تو یہ بات ہے براٹا کار میں. یہ بھی ایک آپ اس کو کلیدی علامت کا درجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس علامت کی مدد سے بھی میں نے کچھ کیس 5-7 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ حل کیے. تو یہ بھی کلیدی علامت کا درجہ رکھتی ہے. بچپنا پن. اب یہ جو بات ہے نا بچپنا پن، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اور دیکھیں ایک بوڑھا آدمی جو گڑیا کے ساتھ کھیلے یا بوڑھی عورت جو چٹیا بنائے بچیوں کی طرح، یہ بچوں جیسی حرکات ہیں. تو اس کے علاوہ بھی آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ اس کی بچپن پن کو جان جائیں گے. دوستو یہ جو آگے چیز ہے نا جو میں نے علیحدہ سے ہائی لائٹ کر دی ہے، بچوں جیسی باتیں کرنا اور بچوں جیسا رویہ اور بچوں جیسی حرکات، بچوں جیسی باتیں. یہ جو بچوں جیسی باتیں ہیں نا یہ علامت بہت اہم ہے. ویسے تو یہ پیچھے والی علامت کا ہی ایک جزء ہے، ایک حصہ ہے اور پیچھے والی علامت ہے. اگر محض یہ جو علامت ہے نا بچوں جیسی باتیں کرنا، اس علامت کو آپ نے خصوصیت سے یاد رکھنا ہے. اور براٹا کار کے جب کیس آپ مکمل لیں گے تو آپ کو اس کا بچپن پن واضح طور پر نظر آ جائے گا. اناکاریم کی طرح براٹا کار کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک چیزوں کو اپنے ذہن میں یہ محفوظ نہیں رکھ سکتا. یہی حافظے کی جو کیفیت ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ کیوپرمیٹ اور پلاٹینا میں بھی بعض اوقات نظر آتی ہے. اصل میں جو براٹا کار ہے اس میں کیونکہ خون کی کمی ہے اور جس وجہ سے دماغی جسمانی کمزوری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور کافی زیادہ کمزور ہوتا ہے. غمگینی، پریشان ہونا بلا وجہ، باتونی، یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، خاموش. اب اس میں یہ آپ ان کو خاموش طبع بھی کہہ سکتے ہیں، باتونی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے سامنے ہوں گے تو خاموش ہوں گے، جب دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہوں گے تو باتیں زیادہ کریں گے. دونوں کیفیتیں ہیں. یہ بہت جلد باز بے صبرے ہوتے ہیں اور عموماً علاج 1-2 ہی خوراکیں دینے سے کچھ آرام بھی آئے، اس کے باوجود ان کو جلد بازی ہوتی ہے کہ جلد از جلد آرام آئے. یہ ہنسمکھ ہوتے ہیں، سادہ لوگ جو ہوتے ہیں اس لیے ہنسمکھ ہوتے ہیں، کیونکہ بچپنا جو ہے نا وہ بچپن میں جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ معصوم ہی ہوتا ہے. بڑے ہو کر جو ہے نا بغیرت ہوتے ہیں. تو یہ جو نا کیونکہ اس میں ہے ہی بچپنا پن ہے براٹا کار میں، اور یہ بچپنا پن ان کے بچپن میں بھی ہوتا ہے، نوجوانی میں بھی ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے. لہذا اس لیے یہ ہنسمکھ ہوتے ہیں. ناقابل اندیش، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو عموماً ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. یہ بھی ایک بچپنا پانی ہے. کاروباری سوچ کے مالک. اب یہ جو نا کہ ان کی طرح پلاٹینا کی طرح، برائیونیے کی طرح، سلیشیا کی طرح، گیروفائٹس کی طرح، یہ کاروباری سوچ کے مالک ہوتے ہیں. ان میں کاروباری رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. فلورو کیسر بھی اس سے زمرے میں آتا ہے اور چائنا بھی.
اب یہ دوستوں کچھ میں نے نام لکھ دیے ہیں کاروباری لوگوں کے. یہ جو مزاج ہے نا بہت زیادہ کاروباری ہوتے ہیں، کاروبار کی طرف کافی زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو نا لکھ دیا ہے. یہ مذہبی بھی ہوتے ہیں، جو براٹا کار ہے مذہبی رجحان بھی ان میں ہوتا ہے. خون کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کی یہ دماغی جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہر چیز کو دیر سے سیکھتے ہیں. پڑھنا دیر سے سیکھنا، لکھنا دیر سے سیکھنا، بولنا دیر سے سیکھنا، چلنا دیر سے سیکھنا، سمجھنا اور سمجھداری کی باتوں کو جاننا، سب کچھ دیر سے سیکھتے ہیں. اور ایسا لڑکا لڑکی جو کہ 18 سال کے ہونے کے باوجود 8 سال کے بچے کی طرح حرکات کرے، باتیں کریں، رویہ اپنائے تو وہ براٹا کار ہوتے ہیں. اور یہ محتاط بھی نہیں زیادہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو محتاط ہوتے ہیں وہ گریفائٹس ہوتے ہیں. قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، یہ ان کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور اکثر یہ بیان بھی کرتے ہیں. اور ان کو اپنے اور دوسرے پر بلکہ اپنے معالج پر بھی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ بے اعتباری کی کیفیت ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ناکامی کا سبب بنتی ہیں، نہ اپنے پر اعتماد نہ دوسرے پر نہ ہی معالج پر. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ براٹا کار بھی نا علاج چھوڑ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور شروع میں ان کو مطمئن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اعتماد کی بہت زیادہ کمی ہے. اچھا، کیونکہ یہ کم عقل ہوتے ہیں اور یہ اپنی کم عقلی کو دور کرنے کے لیے علم بہت زیادہ سیکھتے ہیں، بہت زیادہ سیکھتے ہیں. پڑھائی میں لکھائی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اگرچہ ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے پڑھنے اور لکھنا سیکھنے میں، مگر یہ کہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. کسی کام پر توجہ اور یکسوئی نہ دے سکنا، سر جھکا کر باتیں کرنا. ابھی تک جس طرح براٹا کار کے مزاج کے لوگ سر جھکا کر بات کرتے ہیں، اس طرح کے سر جھکا کر بات کرنے والا میں نے دیکھا. شاید کہ ان کو نا اجنبی لوگوں سے ڈر ہوتا ہے، یہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ میرے خلاف پتہ نہیں سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اس لیے یہ سر جھکا کر باتیں کرتے ہیں. اور اس علامت سے بھی میں نے 2-3 کیس حل کیے ہیں. تو اس علامت کو بھی ہم بلکہ کیونکہ 2-3 کیس حل کیے لہذا اس کو بس دوسرا درجہ ہی دے دیا، یہ کافی ہے. اور یہ عموماً بائیں جانب سے ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں. یہاں پر دوستو یہ بات یاد رکھنا کیونکہ ان کو اجنبیوں سے ڈر ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ اپنی فیملی اور پرانے بچپن کے جو دوست ہیں ان میں ہی محدود رہنا پسند کرتے ہیں، زیادہ یہ دوست نہیں بناتے. یہ نیچے میں نے لکھا ہوا ہے یہ جملہ ہے، اس کو اوپر کر دیتے ہیں. یہ جملہ مکمل ہو گیا. یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. آگے یہ خاموش طبع ہوتے ہیں. اوپر میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ باطونی پن بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، خاموش طبع بھی کہہ سکتے ہیں. جب اپنوں میں ہوتے ہیں باطونی ہوتے ہیں، جب غیروں میں ہوتے ہیں شرمیلے پن کی وجہ سے خاموش طبع ہی ہوتے ہیں. تو دونوں صفتیں آپ ان میں دیکھیں گے. اب اس میں اگر تعین کیا جائے تو براٹا کار اصل میں باطونی ہے، اس لیے میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں. بہتر یہ کہ اس کو باطونی لکھا جائے. ویسے آپ وہ اصل میں اس کا شرمیلا پن ہے جس کی آگے وضاحت آ رہی ہے. یہ جذباتی ہوتے ہیں. اپنی بےزتی کا انہیں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، جس وجہ سے دوسرے سے بات کرنا، عام طور پر اجنبی سے بات کرنا بھی زیادہ پسند نہیں ہوتا. انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا جو محافظ ہے، یہ میری جان بچانے والے یا میرے اپنے، ان کو میں کھو نہ دوں، وہ چھوڑ کر مجھے چلے جائیں یا وہ مار نہ جائیں. کسی مصیبت کے آنے کا ڈر، کاسٹیکم کی طرح. زیادہ دوست نہ بنانا، دوسروں کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں جلد فیصلہ کر دینا.
تو یہ ایک دانش مندی کی علامت ہے کہ جب یہ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں کچھ دیر کے لیے چاہے اس سے بات کریں تو اس کے بارے میں یہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہی بات جو ہے نا اسٹاف میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹافی کی طرح یہ شرمیلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اکثر جب کیس یہ لیتے ہیں آپ ان کا کیس لیں گے تب بھی آپ ان کی باتوں میں شرم ضرور دیکھیں گے. شرمیلے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بلکہ بڑی عمر کے بلکہ 35 سال کی عمر ہو جو تب بھی یہ شرمیلے ہوتے ہیں. اب اگر ایک ان چک اور بے باک قسم کا اگر مریض ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ براٹا کار تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں کمزوری ہے. اس لیے یہ دوسروں کی مدد پر منحصر رہتے ہیں اور یہ حتی الامکان کوشش کرتے کوئی دوسرا میری مدد کرے گا. فرضی اور قیاسی فکروں اور شکایتوں میں گھیرے رہنا. ان کی اکثر آپ جب شکایتیں سنیں گے نا تو یہ حقیقت میں بہت ساری جو شکایات ہوتی ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. بس ان کے دماغ کی اختراع ہوتی ہے اور ان کا ایک فرض ہوتا ہے, ایک قیاس چیز ہوتی ہے اور ایک نتیجہ یہ خود اخذ کر لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہوتا, نہ فی الوقت موجود ہوتا ہے. تو آپ ان کو وہمی بھی کہہ سکتے ہیں, وہمی. یہ تو تھی دوستو براٹا کار کی جو دماغی علامات. اب ہم آتے ہیں اس کی خواہش نفرت. اب جہاں تک اس کی بھوک کا تعلق ہے, بھوک کو تھوڑا آگے لکھ دیا, اس کے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کی بھوک جو نا زیادہ ہوتی ہے اور یہ کھاتے بھی زیادہ ہیں, اوپر سے ان کا ہاضمہ بھی کمزور ہوتا ہے اور کبھی کبھی کمزوری کی وجہ سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. تو عموماً طور پر ان کی بھوک عمومی طور پر ان کی بھوک زیادہ ہوتی, زیادہ کھاتے ہیں, مگر ہاضمہ ان کا ناقص ہوتا ہے. اب جب ہاضمہ ناقص ہوگا, ہضم نہیں کر پائے گا جو معدہ ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کھانے کے بعد تکلیفات بڑھیں گی. اب جو ہی یہ کھانے سے فارغ ہوتی تو کھانے کے بعد جو نا ان کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں. کبھی پیٹ میں درد, کبھی پیٹ میں گیس, کبھی سینے پر تیزابیت اور کبھی سختی پیٹ میں, کبھی پیٹ میں تناؤ, اس طرح کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں. باقی رہا ان کے پسند اور ناپسند میں نمک یہ معمول سے زیادہ کھاتے ہیں, میٹھا زیادہ ان کو پسند نہیں ہے, آلو دودھ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے ان کو گیس ہو جاتی ہے. اور کھانے پینے میں جب کھانا سامنے آتا ہے تو گرم گرم کھانا پسند کرتے ہیں, ٹھنڈا کھانا ان کو پسند نہیں ہے, گرم گرم کھانا ان کو پسند ہوتا ہے. تو یہ تو تھی ان سے براٹا کار مزاج لوگوں کی جو خواہش نفرت اور بھوک کے بارے میں. پانی یہ بہت زیادہ نہیں پیتے, پانی کم پیتے ہیں, ان میں پیاس کی کمی ہے. علامات عامہ یہ بائیں جانب کی دوا ہے. اکثر ان کو بائیں جانب ہی فالج ہوتا ہے, اکثر تکلیفات بائیں جانب ہوتی ہے, بائیں بازو درد کرتا ہے, بائیں بازو کے فالج ہوتا ہے اور یہ بائیں جانب کی دوا ہے. انتہائی سرد مزاج دوا ہے. سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں, گرمی سے کم ہوتی ہیں اور سردی سے انتہائی ذکیل حصے ہوتے ہیں, نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. مگر سار کا معاملہ جو نا وہ اس سے اپوزٹ ہے. عمومی طور پر تمام تر تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں اور سردی سے پیدا ہوتی ہیں اور سردی لگنے سے ان کو نفرت ہوتی ہے. موسم سرما بھی ان کو پسند نہیں ہوتا, موسم گرما ان کو پسند ہوتا, گرما سے پیار ہوتا. صبح کے وقت چھینکیں آنا یہ بھی ان کے سرد مزاجی کی دلیل ہے. مگر سر کا معاملہ اس کا اپوزٹ ہے, بالکل متضاد ہے. وہ اس طرح کے سر کو سردی لگنے سے کھلی ہوا میں اس کا درد کم ہوتا ہے, گرمی سے بڑھتا ہے. ان میں خون کی شدید کمی ہونے کی وجہ سے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا
کہ ان میں دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، وہ خون کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، اور خون کی کمی ان کے بچپن میں پانی کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان میں خون بڑوں کی بنسبت کم ہوتا ہے، تو خون کی کمی کی وجہ سے ان میں شدید گرمی سے بھی ان کو نفرت ہوتی ہے، شدید سردی سے بھی۔ اب شدید گرمی سے بھی ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں اور شدید سردی سے بھی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سرد مزاج ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ یہ کام پسند ہے، اوپر میں لکھ چکا ہوں، یہ کاروباری ہوتے ہیں، وہ کام پسند ہے، اور زندگی میں عموماً کامیاب بھی رہتے ہیں، ناکام کام بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جینیس، اور یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ کھلی ہوا میں ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، سوائے سر کی تکلیفات کی وہ کم ہوتی ہے، اور سوچ ان تکلیفات بڑھتی ہے، یا اپنی تکلیفوں کی طرف توجہ دیں، تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہمی جو ہوتے ہیں، اوپر میں نے بیان کر دیا ہے، یہ وہمی ہوتے ہیں۔ درد والی جگہ پر لیٹنے سے، اور جو حصہ زخمی ہے، معوف ہے، یا جس میں سویلنگ ہے، اس کے کو دبانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، اور اس کو دھونے سے بھی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ تو یہ تو تھی ان کی علامات عامہ۔ ان سے تو ہمیں، ان تمام علامات سے ہمیں پتہ چلے گا اس کی شخصیت کے بارے میں۔ اور اب ہم آتے ہیں جسمانی ساخت کی طرف۔ عموماً یہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نشو و نما کی کمی ہے، اور نشو و نما کی ابتری۔ اب ابتری کیا چیز ہے؟ کسی عضو کا معمول سے چھوٹا ہو جانا، یا کسی عضو کا معمول سے بڑا ہو جانے سے ابتری کہتے ہیں، خاص طور پر اعضائے زنانہ مردانہ۔ اس میں جو بالیدگی اس کو کہتے ہیں، نشو و نما میں کمی کو کہتے ہیں بالیدگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کا درجہ دیا ہے جارج متھارکس نے، اور اس نے کہا کہ یہ بڑی اچھی علامت ہے۔ جب آپ نشو و نما میں خرابی دیکھیں تو براٹا کار کے بارے میں ضرور سوچیں۔ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ نشو و نما میں جو کمی ہے یا ابتری ہے، وہ بہت ساری ادویہ میں ہے، ان میں سے کچھ کا میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ نیٹرمیور، نیٹرم سلف، ایلومینا، ٹیوبر، اب کچھ ادویہ کے نام معروف کے میں نے لکھ دیے، اس کے علاوہ بھی ہے، تو اس پر ایک اچھا سا گروپ بن سکتا ہے۔ اس علامت پر نشو و نما میں ابتری یا کمی، ٹھیک ہے نا، جس کو کہتے ہیں قد چھوٹا رہ جانا۔ ان میں موٹاپے کا رجحان ہے، مگر زیادہ تر جو موٹاپا ہے نا وہ پیٹ میں ہوتا ہے، ان کے پیٹ زیادہ بڑھتا ہے، مگر بعض اوقات یہ دبلے بھی ہوتے ہیں۔ قبل از وقت بڑھاپا اور چہرے پر جھریاں پڑ جانا، تو یہ ان میں اکثر جو نا تقریباً 35 سال کی عمر میں یہ 50 سال کی عمر کے لگتے ہیں، اس طرح کے ان میں بڑھاپا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک علامت ہے کہ وقت سے عقل کا لیول عمر سے کم ہونا، عقل کا لیول عمر سے کم ہونا۔ اوپر میں رہا لکھی نہیں ہے، میرے ذہن میں تھی، اب دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ عقل کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
تو ان کی عقل کا جو لیول ہے نا عمر سے کم ہوتا ہے. یہ 10 سال کے حساب سے ان کی عقل جو نا کم ہی رہتی ہے. مثلا یہ 40 سال کی عمر میں ایسا سوچتے ہیں، ایسا فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک 30 سال کا جو شخص ہے وہ سوچتا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں عقل کامل ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ ناقص رہتے ہیں. یعنی ان کے عقل کا لیول ہمیشہ کم ہی رہتا ہے، 10 سال پیچھے رہتا ہے. اور اکثر یہ سوچتے ہیں کہ 10 سال پہلے جو میں نے فیصلہ کیا تھا تو وہ جو نا فیصلہ اس میں ایک بچپنا پن تھا، وہ فیصلہ غلط تھا. تو یہ چیز ہے، یہ بڑی عجیب علامت ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا بچپنا پن ہی ہے. اس کو ٹگنا پن ہماری کتابوں میں کہا جاتا ہے، ٹگنا پن. نیش نے کینٹ نے اس کو ٹگنا پن کہا، اور میں اس کو یہ عقل کا ٹگنا پن ہے. ان میں عقلی لحاظ سے، عقلی لیول پر اور جذباتی لیول پر اور جسمانی لیول پر اور خون کے لحاظ سے، اجزاء کے لحاظ سے ان میں ٹگنا پن پایا جاتا ہے. تو ٹگنا پن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بچپنا پن بھی کہہ سکتے ہیں، اگر میں اس کو بچپنا پن ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہنا. دوستو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہ براٹا کار مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوا ہے براٹا کار کن کن امراض میں مؤثر ثابت ہو چکی ہے اور فائدہ کرتی ہے، اور یہ کون کون سے امراض ہیں جو عموماً براٹا کار مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں. یہ کیونکہ سورا میازم کے لوگوں میں سے لوگ ہیں، یہ براٹا کار مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سورا میازم کے لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے. لہٰذا یہ دامی قبض کے مریض ہوتے ہیں. سخت سدے دار پخانہ آتا ہے جو مشکل سے نکلتا ہے، اور نامکمل حاجت ہوتی ہے. نامکمل سے مراد کہ مکمل پخانہ باہر نہیں نکلتا، اس بات کے ان کو شدید احساس ہوتا ہے. پیشاب اور پخانے کے ساتھ بواسیری شکایت ہوتی ہیں، اور پروسٹیٹ گلینڈ پھول جانے کے ان میں رجحان ہوتا ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ ایک تمام امراض ایک ہی شخص میں پائے جائیں. یہ وہ امراض ہیں جو مختلف براٹا کار کے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مرض 2 3 میں پائے جائے. تو یہ امراض کے رجحان ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ براٹا کار مزاج کے لوگ، ظاہر بات ہے جو صحت مند ہوگا تو اس میں تو ان امراض میں سے کوئی بھی مرض نہیں ہوگی سوائے 1 2 کے. تو صحت مند ہونا اور چیز ہے، جب بیمار ہوں گے تو اس وقت ان کو یہ امراض لگے گی. ٹانسلز کا رجحان، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. حتیٰ کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کو آپریشن کر کے اپنے غدود نکلوانے پڑتے ہیں، مگر براٹا کار اگر دوا دے دی جائے تو غدود خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. سینے میں تذابیط، اس کی وضاحت اوپر کر چکا ہوں، اس کو یہاں سے حذف کر دیتا ہوں. بائیں بازو کا درد، یہاں پر کچھ ادویہ ہیں جن میں بائیں بازو کا درد پایا جاتا ہے. کچھ معروف کا یہاں پر میں نام لکھ دیتا ہوں. کچھ معروف ادویہ کا میں نے نام لکھ دیا جن میں بائیں بازو کا درد ہوتا ہے. ان میں کلکیری کارب، فلورک ایسڈ، کونیم توجہ، نائٹرک ایسڈ، رسٹاکس. جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے جس کو بائیں بازو کا درد ہو اور وہ دائمی ہو تو ان ادویہ میں سے آپ اس کی دوا کو پہلے تلاش کریں. اس کے ساتھ 2 4 اور ادویہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. فی الوقت میرے ذہن میں یہی تھی. آچھک کا ان میں رجحان پایا جاتا ہے، آچھک. اور میرے پاس جو براٹا کارب کا پہلا مریض آیا تھا نا، اس کو آچھک ہی تھی. اس کا کیس حل کرنے میں 1 ہفتہ لگا تھا. بائیں بازو کا فالج، اگر ان کو فالج ہو جائے تو بائیں بازو کا فالج ہوگا. بائیں جانب کا فالج اور بائیں بازو کا فالج اور زبان کا فالج اور سکتہ کہتے ہیں بے حص و حرکت ہو کر گر جانا، تو سکتہ کا بھی ان میں رجحان پایا جاتا ہے. لقوہ یا منہ کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کا بھی رجحان پایا جاتا ہے. بائیں آنکھ میں ناخونہ
دونوں آنکھوں میں خارش پانی کا آنا، یہ امراض بھی آنکھوں کی، قوت سماعت میں کمی کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے قوت سماعت کم ہو جاتی ہے، زور سے بات جب یہ کرتے ہیں اس وقت ان کو کھانسی آتی ہے، حلق میں کسی چیز کی اٹکے ہونے کا احساس، شدید قبض اور دوسرے دن پخانہ آنا، بدبودار سیاہ پخانہ۔ اس کی وضاحت پہلے کچھ کر دی ہے، اس کو میرا خیال ہے اوپر ذکر کر دیتے ہیں۔ ان کی نیند لمبی ہوتی ہے اور بائیں جانب سونا ناممکن ہوتا ہے۔ اب اس میں ہماری کتابوں میں نا کچھ اختلاف آیا جاتا ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ بائیں جانب سونا ناممکن ہے، کچھ میں لکھا ہے بائیں جانب ہی سونا ممکن ہے، دائیں جانب سونا ممکن نہیں ہے، مگر اوپر میں نے بائیں جانب یہاں پہ لکھا ہے بائیں جانب سونا ناممکن ہے، تو یہ تو میں نے ایک مریض میں بھی یہ علامت دیکھی ہے، اور اس پر مزید تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی۔ اب کوئی مریض آئے گا تو اس سے میں تصحیح کر لوں گا، یہ علامت کچھ مشکوک ہوگی کہ بائیں جانب سونا ناممکن ہے یا بائیں جانب سونا ممکن ہے۔ خون اور حرارت غریزی یعنی توانائی کی کمی، تو ظاہر بات ہے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، ان میں دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور ان میں بچپنا پن ہوتا ہے، بچوں جیسی عادات ہوتی ہے، اس وجہ سے ان میں حوصلے کی کمی ہوتی ہے، قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے اور اجنبیوں سے ڈرتے ہیں۔ اعضائے تناسل مردانہ زنانہ کا چھوٹے رہ جانا، اس پر تھوڑی اہمیت دلائی ہے جارج وطالکس نے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک اچھی کلیدی علامت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عموماً بہت سارے کیس انہوں نے دیکھے ہیں جن میں اعضائے زنانہ مردانہ جو نا چھوٹے رہ جاتے ہیں، وہ بریٹا کارپ کے کیس ہوتے ہیں۔ اگزیما ہو جانا، گنج پن، یہ خون کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کے پسینے دب جانے کی وجہ سے سمجھ بوجھ میں کمی، عقل میں کمی اور حل کی تکلیفات کا پیدا ہونا، اس علامت پر بھی بہت فوکس کیا گیا ہماری کتابوں میں، خاص طور پر کینٹ نے اس پر بہت فوکس کیا ہے اور نیش لیڈر نے، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ براٹا کار مزاج کے جو لوگ ہیں، سریشیا کے مزاج کے لوگوں کی طرح ان کو پسینہ کام آتا ہے، کیونکہ پانی کم پیتے ہیں، پسینہ کم آتا ہے، اور جب پسینہ کم آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم میں فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمجھ بوجھ میں کمی آ جاتی ہے اور حل کی تکلیفات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹانسلز کا رجحان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اوپر میں نے بتایا کہ اس میں فالج لقوہ اور سکتہ ہے، اور یہی بات نیچے دوبارہ کی جا رہی ہے۔ پھیپھڑوں کا لقوہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں کا لقوہ ہو جاتا ہے تو پھر بذریعہ تھوک اپنی بلغم کو باہر نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ المفاصل، جوڑوں کا ایسا درد ان میں مشاہدہ کیا گیا ہے جو کہ سردی سے اور موسم کی تبدیلی سے بڑھ جائے، اور پیروں کی بے حسی اور پیروں کو لقوے کی طرح کی کمزوری اس میں دیکھی گئی ہے، اور بار بار درد شکم کے دورے بھی براٹا کار لوگوں میں دیکھے گئے ہیں، اور اعصابی کھنچاؤ تو میں نے براٹا کار کے مزاج کے لوگوں میں دیکھا ہے۔ حیض کی کمی، کیونکہ خون کی کمی ہے، دماغی جسمانی کمزوری تو حیض کم ہو گئی، یہ بھی اس میں مرض ہے۔ اور پنجوں اور تلوؤں میں دکھن، میڈورینم اینٹم کروڈم کی طرح، تو یہ بھی بڑی اہم علامت ہے۔ تو یہ تو تھی وہ امراض جن میں یہ براٹا کارب مفید ہے۔ اب آئیں اس کا استعمال اور کچھ استوا کے بارے میں۔ یہ جو دوا ہے نا، اس کا دائرہ کار اگرچہ زیادہ وسیع نہیں، مگر یہ جسم میں دیر تک اور گہرائی تک کام کرنے والی دوا ہے، اس لیے اس کو جلد از جلد دہرانا نہیں چاہیے۔ یہ دوا ہر عمر کے بچے، مرد، عورت، نوجوان، جوان سب کو دی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ لازمی نہیں کہ صرف بچوں اور بوڑھوں کی آپ نے یہ دوا دینی، سب کو دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ سامنے جو آپ کے شخص بیٹھا ہے نا، یا کوئی بچہ ہے یا مرد ہے یا عورت، جو بھی آپ کے سامنے مریض بیٹھا ہے یا مریضہ بیٹھی ہے، اگر اس کا مزاج براٹا کارب ہے، یعنی اس کے دماغی علامات
خواہش و نفرت، کمی زیادتی، جسمانی ساخت براٹا کارب کے ساتھ ملتی ہے. خاص طور پر جو مرکزی علامت ہے بچپنا پن، اعتماد کی کمی، سر جھکا کر باتیں کرنا، اس صورت میں وہ اس کی عمر جتنے بھی ہو آپ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے استعمال کا طریقہ کار وہی ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا، اور اس کی بہترین پوٹنسی 200 ہے اور 1 m ہے. اور 200 کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے کہ ہر 10 دن کے بعد 1 ڈوز اور ٹوٹل 10، اور 1 m اگر استعمال کرنی ہے تو پھر ہر 1 ماہ کے بعد 1 ڈوز، ٹوٹل 3 ہی کافی ہوں گی. 4 بھی دے سکتے ہیں مگر 3 ہی کافی. دوستو یہ تو تھا براٹا کارب کا مکمل لیکچر. اگلا انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا کس پر ہوگا. آپ اس طرح کریں کہ اس لیکچر کو کم از کم 3 دفعہ لازمی سننا، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، کوئی سوال ہے وہ بھی کریں، اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اور اپنے فیس بک پر بھی شیئر کریں، اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی اس کو شیئر کریں. اور جو اہم باتیں ہیں اس کو لکھ لینا، لازمی لکھ لینا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ مضمون میں لکھی ہوئی نہیں مگر میں نے ساتھ ان کی وضاحت کر دی ہے. آپ اس کو لکھ لینا، بہت فائدہ دیں گی. اور جو اس دعا کا نا آپ نے کاشی رام سے اگر مطالعہ نہیں کیا تو مطالعہ بھی ساتھ کر لینا. دوستو اگلی دعا کے لیکچر کے وقت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے قریب لوگوں کا خیال رکھنا، اور خوب محنت کریں، ہمت رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور کلاسیکل ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ. دوستو اللہ حافظ.